منا میں ہوتے ہیں، یعنی 8ویں دن منا میں ہوتے ہیں، پہلا دن جو ہوتا ہے۔ یوم عرفہ 9ویں دن کو کہا، 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے جب لوگ عرفہ میں ہو، اور یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے جب لوگ عرفہ سے مزدلفہ سے آ کے پھر قربانی والے دن، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ ایک سوال اہم ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ابھی آ رہا ہے قرأت متواترہ کی کتنی شرائط ہے۔ ایک ہوتا ہے قرأت شاذہ اور ایک ہوتا ہے قرأت متواترہ۔ پتہ ہے یہ جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید کے 6666 جو آیات ہے عائشہ کی قول کے مطابق، یہ آیات جتنے ہیں اس کے قرأت متواترہ، یعنی قرأت متواترہ کی 3 شرائطیں، ہم اس قرأت کو قرأت کہیں گے، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کہیں گے جس میں 3 شرائط موجود ہو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اور جو آپ علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اور ائمہ کے ہاں قرآن کے ہاں وہ مشہور ہو کہ وہ آپ علیہ السلام کی صحیح سند کے ساتھ کی، یہ آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ سند کے ساتھ، ظاہری بات ہے جو قرآن کی جو آیات ہے یہ بھی تو سند کے ساتھ سارے ثابت ہیں نا، تو ایک یہ ہوا۔ نمبر 2 جو مصاحف عثمانیہ کے رسم الخط کے مطابق ہو، جو موجودہ رسم الخط ہے نا لغت قریش ہو، مصاحف عثمانیہ کے جو رسم الخط ہے اس کے مطابق ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط جو لغات عرب میں سے کسی لغت کے مطابق ہو، ظاہری بات ہے جب لغت کے مطابق ہوگا تو وہ عربی ہوگی، جب عربی ہوگی تو پھر وہ قرآن کا وہ ہوگا نا، تو یہ 3 شرائط یہ لازمی ہے۔ اور قرأت شاذہ کیا ہوتا ہے؟ قرأت شاذہ جس میں 3 شرائط میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کو قرأت شاذہ جو ہے نا وہ کہا جائے گا۔ پھر اس میں قرأت شاذہ میں یہ ہے نا کہ قرآن میں جو احکامات جو مستنبط ہوتے ہیں نا، قرآن مجید سے جو احکامات وہ مستنبط ہوتے ہیں، اس میں قرأت متواترہ کی دلیل بنانے میں بھی مذاہب اربعہ کا یہ اتفاق وہ ہے کہ جب ہے حکم کو مستنبط کرتے ہیں تو قرآن کی آیت جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو وہ وہ کیا ہوگا؟ قرأت متواترہ میں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب نیچے ہے نا قرآن کریم میں نفس کی 3 قسم، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ زبانی یاد کر۔ نفس امارہ جو آپ کو گناہوں پر ابارے، یعنی آپ کا جو نفس ہے، ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں نفس، جو آپ کو گناہوں پر ابارے۔ نفس لوامہ جو آپ کو گناہ پر کیا کرے؟ پچھتانا پڑے، ملامت ہونا پڑے نا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اور تیسری نفس مطمئنہ ہے، یہ وہ ہے جو مطمئن ہو، مطلب اللہ اس کے رسول مطلب پر کامل یقین اور اس طرح صحیح اعمال وغیرہ، یہ وہ ہوتا ہے۔ حواری اور صحابی میں کیا فرق ہے؟ حواری جو ہے نا، اصل میں حواری عیسیٰ علیہ السلام کے جو باری حواری تھے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو دوست تھے اور دین پھیلانے میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا، تو اس کو حواری، جو عیسیٰ علیہ السلام ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور صحابی یہودا اسکریوتی چند پیسوں کی خاطر انہوں نے پتہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پہ، یہودوں کو بتایا تھا، وہ کچھ تھوڑے سے پیسے تھے ان کی وجہ سے، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو قتل کے لیے جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس میں شامل بھی تھا، پھر ان کو جو ہے نا صلیب پر بھی چڑھایا جاتا ان یہودیوں نے خود اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا چیز؟ کون ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں تھے نا، الگلیل جس کو الخلیل کہا جاتا، آس پاس میں دین کی تبلیغ وہ کہا کرتے تھے وہاں پر، لیکن یہودیوں کو تو پتہ نہ تھا۔ جب ان کی گرفتاری کا حکم ہوا تو وہ مطلب ایک ٹائم کے لیے وہ روپوش ہو گیا تھا، تبلیغ بھی کر رہا تھا لیکن ان سے روپوش ہو گیا، لیکن چونکہ وہ ان کا حواری تھا یہودا اسکریوتی، ان کو پتہ تھا کہ وہ کہاں پر ہے، تو انہوں نے کچھ تھوڑے پیسوں کی لالچ میں آ کے ان کو بتا دیا اور پھر انہوں نے اس کو گرفتار کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، مدینہ میں سب سے پہلے آخر یہود کی کن قبائل کو، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، بنو قینقاع کو 2 ہجری میں بدر کے بعد نکالا گیا تھا، اور غزوہ احد کے بعد 4 ہجری کو بنو نذیر کو نکالا گیا تھا، اور آخر میں بنو قریظہ کو یعنی نکالا گیا تھا، جو کہ جنگ خندق کے بعد تھا۔ نمبر 3 حضرت علی کی دور کی مشہور جنگیں، تو حضرت علی کی دور کی مشہور جنگیں یہی 3 ہیں۔ 36 ہجری میں جنگ جمل حضرت عائشہ اور علی کے درمیان ہوئی ہے، اور صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے، یہ بھی حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان، اور آخری جنگ جو ہوئی نہروان کی جنگ 38 ہجری کو ہوئی ہے، حضرت علی اور خوارج کے درمیان وہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور انصاروں کا معاملہ قصاص عثمان۔ کیا کرے؟ کیا چیز؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ 36 ہجری بس آسان سی ہے نا، 36 ہجری میں جو جنگ ہوئی تھی
حضرت علی اچھا بس ٹھیک ہے میں بتا دوں گا. 1800 حضرت عمر فاروق کی دور کی مشہور جنگ ہے تو یہ شام پر حملہ 13 ہجری میں ہوا تھا، جنگ بوئب 13 ہجری میں، جنگ یرموک 15 ہجری میں، جنگ قادسیہ 15 ہجری میں، بیت المقدس 16 ہجری میں، جنگ کیساریہ 19 ہجری میں، اور جنگ نہاون وہ 21 ہجری میں یہ جنگ جو ہے نا وہ ہوئی تھی. ہاں ٹھیک ہاں چلو میں خلاصہ کے طور پر بتاتا ہوں، باقی یہ ہم پڑھیں گے، یہ کم ہے، آپ کا ٹائم کم ہے، میں بتاتا ہوں. چلو دیکھو جنگ جمل کیا ہے غور سے سنو. جنگ جمل ایسا تھا نا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ یہ حج پر گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت چونکہ جو وہ تھے سبائی گروہ تھا، انہوں نے قاتلین عثمان جو تھے انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیا تھا. چنانچہ جب حج سے واپسی پر جب یہ لوگ آ رہے تھے تو چونکہ زبیر بن العوام بھی ساتھ تھے، طلحہ بن عبید اللہ اور باقی اور بھی صحابہ ہزاروں کی تعداد میں عائشہ کے پاس ساتھ موجود تھے. تو بصرہ کے مقام پر ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا. عائشہ نے بھی پیغام بھیجا کہ جب تک آپ عثمان کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم جو ہے نا آپ کو خلیفہ جو ہے وہ تسلیم وہ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ کافی بحث اس میں ہو گئی حضرت علی کی طرف سے بھی کہ ابھی جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور مدینہ کے اندر بھی باغیوں کی مطلب کافی تعداد موجود ہے اور باقی صحابہ تھے بھی نہیں، اور قاتل عثمان کا صحیح پتہ بھی نہیں چلتا. تو جب حالات ٹھیک ہوں گے، سازگار ہوں گے تو پھر، لیکن ایسا ہوا کہ کوئی بھی اس چیز کو تیار وہ نہیں تھا فریقین میں سے، ٹھیک ہے. جب حضرت علی کے پاس بھی کچھ لشکر تھا، عائشہ صدیقہ کے پاس بھی وہ لشکر تھا، دونوں طرف صحابہ بھی تھے، کچھ تابعین اور کچھ بڑے بڑے صحابہ بھی اس جنگ میں وہ تھے. تو جب بصرہ کے مقام پر دونوں کا آمنا سامنا وہ ہوا تو حضرت کاکا بن عمر تمیمی ایک صحابی ہی وہ ثالث کے طور پر عائشہ کے پاس آئے اور کافی بات چیت ہو گئی کہ یہ جو ہو رہا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ لوگوں کی سازش ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی. تو اب عبداللہ زبیر بن العوام نے اس پر ایگری ہو گیا، طلحہ بن عبید اللہ بھی ایگری ہو گیا، اور اس طرح عائشہ صدیقہ بھی ایگری ہو گئی. اب ہوا کیا، ان میں جب کہا کہ یہ بات ختم ہو گئی تو اس ٹائم تو وہ سبائی اس گروہ میں موجود تھے. کہاں پر موجود تھے؟ حضرت علی کی لشکر میں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح ہوا اور یہ صحیح سلامت کل یہاں سے کوچ کر گئے تو ہماری تو پھر خیر نہیں ہے نا. انہوں نے کیا کر دیا، ایسا کر دیا کہ راتوں رات انہوں نے مشورہ کر دیا کہ ہم عائشہ کے لشکر پر جو ہے نا وہ حملہ کریں گے، اور کچھ عائشہ کی طرف سے ہم جائیں گے، وہاں سے ان پر جو ہے نا وہ کیا کریں گے، وہ حملہ کریں گے. تو صحابہ تو بڑے خوش تھے کہ الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور کل جو ہے نا اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور جو اصل قاتلین ہوں گے ان سے نمٹایا جائے گا. لیکن جب درمیان میں انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دی، وہ سارے کے سارے کے عبداللہ بن سبا کے پیروکار تھے، تو حضرت علی کے لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے غداری کی ہے اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا. حالانکہ بات کچھ اور ہوئی تھی رات کو، ابھی کچھ اور ہوا ہے. لہذا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا، وہ لڑ پڑے. جب لڑ پڑے تو کافی جنگ ہو گئی. پھر آخر میں جب جنگ رکنے والی نہیں تھی تو حضرت علی نے حکم دیا کہ عائشہ کی اونٹنی کو زخمی کیجیے. چنانچہ ایک تھا آجون بن زبہ تھا، اس طرح کوئی نام تھا، اس نے عائشہ صدیقہ کی اونٹنی کے پیروں پر تلوار ماری، جس سے وہ اونٹنی جو ہے نا وہ گر گئی، یعنی نیچے بیٹھ گئی. اور یہ جنگ جو ہے نا اسی وقت اپنے اختتام کو جو ہے نا وہ پہنچ گیا. اس میں حضرت علی کا پلڑا جو ہے نا وہ باری رہا. اس میں 10,000 غالباً لگ بھگ یہ جو سپاہ جو وہ کام آ گیا عائشہ کی طرف سے، 1000 تقریباً 900 کے لگ بھگ یہ حضرت علی کی طرف سے وہ شہید وہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے. پھر بعد میں دونوں ملے آپس میں، عائشہ صدیقہ اور حضرت علی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ایک غلط فہمی تھی اور ہمیں سمجھ نہ آیا. اور پھر اس نے حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ کو امنی اور بندوں کے ساتھ کر کے ان کو جو ہے نا وہ بھیج دیا ادھر. لیکن اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ زبیر بن العوام بھی تھے. حضرت علی ان کے سامنے جب آ گئے تو زبیر بن العوام کو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو، ایک دفعہ آپ نے سنا تھا نا آپ علیہ السلام کی زبانی کہ اے زبیر بن العوام ایک دن آپ حضرت علی سے ناحق لڑو گی، کچھ یاد آیا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل. اسی وقت جو ہے نا تلوار رکھ دی اور چلے گئی. راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو وہ جب نماز کے لیے گیا تو سجدے میں جب گیا تو حضرت علی کی لشکر میں خارجی تو پہلے سے موجود تھا سبائی، اس کا نام تھا عمر بن جرموز. انہوں نے تلوار نکالی، اس کا سر کاٹ دیا.
تو وہ شہید ہو گیا، تو وہ اس کا سر لے کے آیا اور تلوار بھی خون آلودہ تھا۔ حضرت علی کو کہا کہ میں نے تو بہت